جس گھر میں چلی گئی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے آپ جائیں۔ جب آپ اپنا گھر سمجھے گی تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو عورتیں گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی وہ کیا کرتی ہیں، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی سب سے بڑی نافرمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کی نافرمانی، نافرمان عورت کون ہوتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے شروع کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو معراج پہ جا کے جب مجھے جبرائیل علیہ السلام نے جنت جہنم کی وہاں پہ جو ساری سیریں کروائی، وہاں پہ مجھے مکانات دکھائے، وہاں پہ مجھے یہ ساری چیزیں دکھائیں، تو وہاں پہ جا کے جب میں دوزخ کے پاس گیا، وہاں پہ میں نے ڈھیر ساری عورتوں کو دوزخ کے اندر جلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ ان کو کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کیوں جل رہی ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامند کی ایک تو ناشکری کیا کرتی تھی، نافرمانی کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور آگے گیا، وہاں پہ میں نے عورتوں کو دیکھا، عورتوں کی زبان جو ہے وہ بیر نکال کے اس کو باندھ دیا ہوا تھا، ایسے لٹکی ہوئی تھی زبان کے ذریعے۔ میں نے جبریل سے پھر سوال کیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ اتنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامند کے سامنے بد زبانی کیا کرتی تھی، خامند کے سامنے اس کی منہ پہ بولا کرتی تھی اور اس کی ناشکری کرتی، اور لوگوں کو جا جا کے اپنے خامند کے تبصرے بتاتی، اس کی باتیں بتاتی، اس کے گھریلو راز جا کے کھولا کرتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں، ان کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہی عرض کروں گا کہ عورت جو ہے نا، یہ ایک اگر نافرمانی کرتی ہے تو سمجھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر جس گھر میں چلی گئی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے آپ جائیں، آپ اس کو اپنا گھر سمجھیں۔ جب آپ اپنا گھر سمجھے گی تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو عورتیں گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی وہ کیا کرتی ہیں، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے بڑی نافرمانی یہ کرتی ہیں کہ ایک تو شوہر کی نافرمانی کرتے کرتے وہ رب کی بھی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ جو عورت اپنے شوہر کے نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، تو آگے بتائیں کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بعد سجدے کا حکم ہوتا، اللہ کے بعد کسی آگے جھکنا ہوتا، اللہ کے بعد کسی کے آگے جا کے ماتھے کو ٹیکنا ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو تسلیم بھی کریں گی۔ تو میری باتوں کو یاد رکھیے، یہ باتیں جو ہوتی ہیں بہت سننے والی باتیں ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ سارے ذکر آ چکے ہیں کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں، اپنے شوہر کی ہر بات پر لبیک بولیں۔ اگر وہ آپ کو جس بات سے منع کرتا ہے آپ منع ہو جائیں۔ آپ کو خود بخود پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کس بات سے راضی ہے، کس سے وہ ناراض ہے۔ جس بات سے وہ ناراض ہوتا ہے آپ اس بات سے دور رہیں۔ جہاں سے وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے آپ کو خود بخود پتہ ہو جانا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے کیوں یہاں سے منع کرتا ہے، مجھے یہاں سے روکتا ہے، کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے وہ ایک مجازی خدا ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو دنیا کے اندر بھی ناکامی ہوگی، آخرت کے اندر بھی ناکامی ہوگی۔ اس عورت کے لیے کچھ بھی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہاں تک آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ جب عورت اپنے خامند کو دنیا کے اندر تنگ کرتی ہے، دنیا کے اندر اس کو ستاتی ہے، دنیا کے اندر اس کے خلاف سازشیں کرتی ہے، تو اوپر جو حوریں ہیں نا، جنت کی حوریں، وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ وہ عورت کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوتی ہیں، اے عورت تو اپنے شوہر کو کیوں ستاتی ہے، تو اس اپنے شوہر کو کیوں تنگ کرتی ہے، تو اس کو تنگ نہ کیا کر، یہ چند دنوں کا تیرے پاس مہمان ہے اور یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، ہماری دہلیز میں آنے والا ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کی بیویاں بنے گی، تو اس کو تنگ نہ کیا کر۔ اگر وہ تنگ کرتی ہے تو کیا کرتی ہے، وہ اپنا انجام جو ہے وہ بنا لیتی ہے، دنیا کے اندر ہی وہ اپنے اوپر دوزخ کا اپنے آپ کو ایندھن بنا رہی ہوتی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ
کبھی بھی ایسے جو ہیں رویے وہ استعمال نہ کریں، نہ اختیار کریں۔ تو امید ہے میری باتیں آپ یاد رکھیں گے، تو ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔